اس نے کہا یار یہ آپ نے ڈرنکس وغیرہ پیے ہیں اور آپ لڑکیوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے تھے، آپ اگر چھیننا چاہتے ہیں تو میرے سے چھین سکتے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ سے آپ کو پے نہیں کروں گا کچھ بھی۔ مجھے ایک لات ماری اور مجھے دکان کے باہر انہوں نے پھینکا۔ ٹرکی اور استنبول آنا ہمیشہ سے ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، سوائے ایک بار کہ جب بھی میں استنبول آتا ہوں تو وہ واقعہ جو ہے نا ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے۔ ہوا کچھ ایسا تھا، غالباً کوئی 2-3 سال پہلے جب میں استنبول آیا تھا، تو یہاں سے ایئرپورٹ سے میں نے ٹیکسی لی تھی، رات کے تقریباً کوئی 9 کا ٹائم تھا، تو میں تقسیم اسکوائر پہنچا، اس وقت شاید 10 بج چکے تھے، ہوٹل وغیرہ کی کوئی بکنگ میرے پاس آلریڈی نہیں تھی، تو میں بھی جو ہے نا تقسیم اسکوائر پہ اترا ہی تھا، تو وہاں پر ایک لڑکا ینگ سا، تقریباً شاید کوئی 20-22 سال کا ہوگا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آر یو لوکنگ فار اے ہوٹل۔ خیر اتنا تو مجھے بھی آئیڈیا تھا کہ جو انجان لوگ ہیں ان سے زیادہ اتنی جلدی میں بات نہیں کرتا، لیکن میں نے اس کو جو ہے نا فی الحال تو ٹالا کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا، میں ابھی وہاں پر گھوم ہی رہا تھا، 2-4 منٹ ہوئے تھے، تو اس نے مجھے دوبارہ یہی بولا اور اس نے کہا کہ یہ سامنے کی طرف آگے، مطلب گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہاں پر ہمارا سامنے ہوٹل ہے، آپ آ کر ایک بار دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو یو آر فری، آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو یار، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر گھوموں گا، اگر یہ کوئی بتا رہا ہے تو میں اس ہوٹل میں چلا جاتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، ادروائز مطلب کوئی اور ہوٹل دیکھ لیں گے۔ تو میں اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا۔ وہ جو تقسیم اسکوائر کی مین گلی ہے، یا شاہراہ استقلال بھی اس کو کہتے ہیں، مطلب اس میں اس اسٹریٹ میں وہ چلنے لگ گیا، تو میں اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا۔ تقریباً 2-4 منٹ کے بعد جو ہے میں نے اس سے کہا کہ یار ابھی تک ہوٹل آیا نہیں، تو اس نے کہا بس یہاں پر ساتھ میں ہی ہیں، اور اس وقت کیونکہ رات کا ٹائم تھا، لیکن جو ٹورسٹ تھے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اس وقت اسٹریٹ کے اندر، تو میرے ذہن میں ایسا کچھ خیال نہیں آیا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم اور جو تقسیم اسکوائر ہے، جو چوک ہے، اس کے اندر پولیس کی گاڑی بھی کھڑی تھی، تو اس قسم کا کوئی ذہن میں مطلب میرا کچھ نہیں آ رہا تھا، بس یہی تھا کہ میں نے کہا شاید یہ کہاں لے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں ہوٹل اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس ٹائپ کی چیز تھی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ 4-5 منٹ کی واک کی، اور اس کے بعد وہ ایک رائٹ سائڈ پہ چھوٹی سی اسٹریٹ تھی، اس میں اس نے ٹرن لیا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ جو اسٹریٹ تھی وہ ذرا تھوڑی سی تاریک تھی، تھوڑی سی ڈارک تھی، اور اس وقت مجھے تھوڑا سا ذرا ہوا، میں تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ پھر آگے جا کے ایک لیفٹ ٹرن آتا تھا، مجھے یاد ہے، اور اس ٹرن کے بعد ہی رائٹ سائڈ پر جو نا ایک چھوٹا سا، یہ کہہ لیجئے کہ ریسٹورنٹ ٹائپ کی چیز تھی، یا میں ایگزیکٹلی اس کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے دکھتا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک شٹر ٹائپ کا دروازہ تھا۔ اس نے جو ہے وہ شٹر اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے دروازہ کھولا اندر سے، اس نے مجھے آنے کو کہا، میں پیچھے سے اس کے ساتھ ہو لیا، تو جیسے میں اندر ہوا ہوں تو اس نے جو ہے پہلے شٹر بند کیا، پھر دروازہ بند کیا۔ اندر جو ہے میرے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے کچھ ایسا مطلب ہوا تو صحیح کہ یار اس نے دروازہ اس طرح کیوں بند کیا، لیکن اندر کا جب میں نے ماحول دیکھا تو وہاں پر جو ہے نا لوگ، ریسٹورنٹ بھی تھا اور کچھ میوزک کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور کافی چہل پہل تھی، تو اس نے مجھے ایک جگہ پہ بٹھایا، میں بیٹھ گیا، تو ایک دم جو ہے نا وہ غائب ہو گیا۔ ودن اے منٹ اور ٹو میرے خیال ہے 2 لڑکیاں میرے سامنے اور ایک سائڈ پر آ کر بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد جو ایک ویٹر آیا اور اس نے جو ہے نا وہاں پر کچھ ڈرنکس وغیرہ رکھے، کچھ ڈرائی فروٹس تھے اور اس قسم کی چیزیں، اسنیکس وغیرہ رکھیں فوراً، اس میں کچھ الکوہلک ڈرنک بھی تھے، تو میں نے جو ہے نا وہ تو سائڈ پر کر دی، اور میں نے کہا I'm not interested۔ تو وہ جو سامنے لڑکیاں تھیں وہ کافی فرینک ہونے لگی کہ آپ کہاں سے ہو، میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ اب مجھے ذرا تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ شاید کوئی ٹریپ ہے جس میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ یار آپ ہی مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ ان لڑکیوں نے کہا بیٹھ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ یہ پئیں اور کھائیں
گپ شپ کریں، لیکن میں ڈیفینیٹلی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، کیونکہ رات کے 10 ساڑھے 10 ہو چکے تھے، شاید یہی ٹائم ہوگا۔ تو میں ہوٹل بھی ڈھونڈ رہا تھا اور ڈیفینیٹلی میں اس قسم کی کسی چیز میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا۔ تو جیسے ہی میں اٹھا تو ایک ساتھ جو ہے نا وہ باؤنسر یا باڈی گارڈ ٹائپ کا جو بندہ تھا وہ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑا، اور اتنی دیر میں ایک اور بندہ ہے اور اس نے جو ہے نا میرے دوسرے ہاتھ میں بل ایک پکڑا دیا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تقریباً کوئی غالباً کوئی $1200-1400 کا اس ٹائپ کی کوئی اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی، مجھے کوئی ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن کافی ہیوی اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار یہ آپ نے ڈرنکس وغیرہ پیے ہیں اور آپ لڑکیوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے تھے اپنی فرینڈس کے ساتھ۔ میں نے کہا میری تو یہاں پر کوئی فرینڈ نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی ڈرنک کو جو ہے ٹچ کیا، نہ ہی میں نے کسی کھانے کو ٹچ کیا، نہ ہی میں نے کوئی آرڈر کیا۔ اس نے کہا آپ نے آرڈر کیا ہے اور آپ کو تو یہ بل دینا پڑے گا، ادروائز آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تو میں ذرا تھوڑا سا بکھلا بھی گیا، تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں مطلب مجھے یہ کنفرم تھا کہ یہ ایک ٹریپ ہے، اور مجھے اس وقت تک اندازہ ہو چکا تھا۔ تو میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ یہ کہہ لیجیے کہ سینسز جو ہیں ان کو بھی بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے اس کو جو ہے نا پھر ہاتھ اپنا چھڑایا جھٹکے سے اور کہا کہ یہ I'm not going to pay anything۔ تو اس نے کہا آپ کو تو پے کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اگر چھیننا چاہتے ہیں تو میرے سے چھین سکتے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ سے آپ کو پے نہیں کروں گا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اور میری آواز بھی تھوڑی اونچی ہو گئی تھی، اس کی بھی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی، تھوڑی دھکم پیل وہاں پر شروع ہو گئی۔ اتنی دیر میں جو ہے نا وہ شٹر انہوں نے دوبارہ کسی نے اٹھایا وہاں سے، اور ایک صوفی صاحب جو ہے نا انٹرویو میں حلیے سے اور شکل صورت سے میں نے پہچان لیا کہ یہ بندہ تو پاکستانی ہے، اور یقیناً اس کو بھی اسی قسم کی کسی ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اونچی آواز میں اس بندے کو مخاطب کیا، میں نے کہا بھائی جان یہاں نہ آنا، یہ سب فراڈ ہے، میں نے اب اتنا ہی کہا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ شٹر کھولا ہوا تھا، ایک دو بندوں نے مجھے کھینچا ہے اور مجھے ایک لات ماری، اور مجھے دکان کے باہر انہوں نے پھینکا اور شٹر اندر کر لیا، مولوی صاحب اندر چلے گئے تھے۔ یقیناً ان کے ساتھ بھی یہی ڈرامہ ہونا تھا۔ ابھی جب میں باہر نکلا ہوں یا مجھے انہوں نے باہر دھکا دے کے پھینکا ہے، تو میرے تو مطلب سمجھ نہیں آئی، تھوڑی انسلٹ بھی فیل ہوئی کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو میں اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا، میں وہیں کھڑا ہو گیا، اور میرے دماغ میں آیا کہ انہوں نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا ہے۔ تو سامنے جو ہے ایک دکان والا تھا، سپر اسٹور ٹائپ کی چیز تھی، تو اس نے فوراً مجھے کہا واٹ ہیپن بردر۔ تو میں اب ظاہر ہے کسی کو بتانا بھی چاہ رہا تھا اور اس حوالے سے مزید جاننا بھی چاہ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس طرح میرے ساتھ ہوا، اس کو تفصیل بتائی ہے۔ تو وہ جو دکان والا تھا اس نے مجھے کہا کہ یار وی آر ویری سوری بینگ ٹرکش، ہم اپنے جو ہے نا ٹریولرز یا جو ٹورسٹ ہیں جو ہمارے ملک میں آتے ہیں ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ باہر سے آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، لیکن یہ کچھ سیرینز ہیں جو ہمارے ملک کے اندر یہاں پر آئے ہیں ایز اے ریفیوجیز، اور انہوں نے اس قسم کے کام شروع کیے اور ہماری جو ہے یہ ٹورزم انڈسٹری کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں اس کے پاس بیٹھ رہا، میں نے کہا یار I'm not going to take it easy اور I'm going to go and call the police now۔ اس نے تھوڑا مجھے سمجھانے کی کوشش کی، کہتا نہیں یار چھوڑو دفعہ کرو، آپ کے پیسے تو نہیں چھینے۔ میں نے کہا پیسے انہوں نے میرے سے نہیں چھینے۔ تو انہوں نے کہا بس آپ یہ کرو، آپ لکی ہو، آپ یہاں سے نکلو، کوئی ہوٹل وغیرہ ڈھونڈو اور وہاں پر آپ جو ہے نا اپنا ٹائم گزارو، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا I'm going to go and call the police now right now۔ جیسے میں کھڑا ہوا ہوں تو وہ جو بندہ تھا جس سے میں بات چیت کر رہا تھا اس نے شور مچا دیا گلی کے اندر۔ تو اس نے جیسے ہی شور مچایا تو 2-3 دکانوں سے جو ہے نا کوئی 3-4 غالباً لڑکے نکلے ہیں اور وہ میرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اس گلی میں بھی ہلکی پھلکے لوگ جو ہے نا مطلب آمد و رفت جاری تھی، تو میں جو ہے نا تیزی سے وہاں سے اس گلی سے نکلا اور وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگے، 3-4 لڑکے تھے۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جو مین اسٹریٹ تھی اشارہ استقلال اسٹریٹ، اس میں جیسے انٹر ہوا ہوں تو آلریڈی وہاں پر اس وقت تک بھی کافی لوگ جو ہے نا وہ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ تو ذرا تھوڑا سا مجھے حوصلہ بندھا کہ ایٹ لیسٹ میں اکیلا نہیں ہوں اب۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ کہ ایک بندہ میرے رائٹ سائڈ پہ آیا، ایک لیفٹ سائڈ پہ تھا، ایک دو پیچھے تھے۔
تو اسی طرح جو نا وہ میرے اوپر نظر رکھے ہوتے میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. میں مطلب ان کو دیکھ رہا تھا کہ یار یہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بہرحال میں جا کر جو شاہراہ استقلال ہے, جو تقسیم اسکوائر ہے, وہاں پر کھڑا ہوا. وہاں پر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی, اور اب یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ میرے آس پاس کھڑے ہو گئے. کسی نے مجھ سے بات نہیں کی, لیکن مجھے پتہ تھا یہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اب میں نے سوچا کہ میں پولیس کو بتاتا ہوں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کی ناک کے نیچے اس قسم کی جو ہے ٹورسٹ کے ساتھ اسکیم کیا جا رہا ہے اور پولیس کو پتہ نہ ہو. مطلب یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ پولیس کو سب کچھ پتہ ہو اور پولیس بھی ملی ہوئی ہے. مجھے زیادہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ٹرکی میں پولیس کا کیا سچویشن ہے, ایسا پاسبل ہوتا بھی ہے کہ نہیں. بہرحال میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا انتظار کرتا ہوں, اور سامنے ایک شاورما کی شاپ تھی, میں وہاں پر چلا گیا بالکل تقسیم اسکوائر کے سامنے. شاورما کی شاپ پہ میں بیٹھا اور جا کے میں نے شاورما آرڈر کیا. تو میں نے اس کو بولا, جو وہاں پر دکاندار تھا اس کو بولا کہ یار آپ کو کوئی ہوٹل کا یہاں پر کوئی آئیڈیا ہے آگے پیچھے مناسب ریٹس میں. تو اس نے کہا کہ ویئر آر یو فرام. میں نے اس کو کہا کہ پاکستان. تو اس نے کہا یار وی ہیو اے پاکستانی گائے ود اس. تو میں ابھی اس کو بلاتا ہوں, وہ آپ کو مزید اس حوالے سے انفارمیشن دے گا. اس نے ایک لڑکے کو بلایا اور مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی. وہ گجرات کا ایک لڑکا تھا اور وہ میرے ساتھ بیٹھا, اور میں نے اس کو جو ہے نا یہ سارا قصہ سنایا. تو اس نے مجھ سے کہا بھائی آپ سے پیسے تو نہیں چھینے. میں نے خیر پیسے میرے سے چھینے نہیں, کوشش کی تھی لیکن میں نے دیے نہیں, اور میں یعنی کہ وہاں پر میرا کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. اس نے کہا یار آپ لکی ہو, یہاں پر یہ جو ہے بہت معمول کا ایک معاملہ ہے. یہاں پر اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ ایک نہیں بلکہ کئی اس قسم کی یہاں پر جو ہے نا نائٹ کلبز بھی ہیں اور بارز بھی ہیں جہاں پہ اس قسم کی سچویشن چلتی رہتی ہے. تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ یہاں سے نکلیں اور کسی دوسرے علاقے میں جو ہے نا اپنے آپ کو ہوٹل تلاش کریں اپنے لیے, اور وہاں پر آپ رہیں. اور میں نے اس کو بتایا کہ یار میں سوچ رہا تھا پولیس کو انفارم کرو. تو اس نے کہا یار آپ بہتر ہے کہ آپ کسی مزید اس میں نہ پڑیں, پولیس کو انفارم کریں گے, ہو سکتا ہے یہ آپ کو وہاں پر لے کر جائیں اور آپ کسی بڑی مشکل میں شکار ہو جائیں. آپ سے پیسے نہیں لیے تو آپ لکی ہو, تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلو اور کسی اور جگہ جاؤ. یہ بات میری سمجھ میں آئی. وہاں میں نے شاورما وغیرہ کھایا, گجراتی بھائی کا شکریہ ادا کیا, اور سوچا کہ چلو یار پاکستانی ایٹ لیسٹ باہر ملکوں میں ایک دوسرے کے کام تو آتے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑا اثر ہوتا ہے, اس چیز کا بڑا فرق پڑتا ہے. تو وہاں سے میں سلطان احمد پہنچا, اور اس نے مجھے آلریڈی ایک ہوٹل کا جو ہے ریفرنس دے دیا تھا ٹیکسی والے کے ذریعے. میں سلطان احمد پہنچا. وہ رات جو ہے نا میری آلموسٹ جاگتے ہوئے گزری. اگلے دن میرا پلان پورا دن گھومنے کا تھا. سچ پوچھیں تو میں پورا دن نہیں گھوم سکا. میرے ذہن کے اندر وہی جو ہے نا اسٹوری سرکولیٹ کرتی رہی, دماغ کے اندر گھومتی رہی کہ یہ ہوا کیا ہے. میں اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ میرے ساتھ پہلا اسکیم تھا جو میرے ٹریول کے دوران پیش آیا. اس کے بعد جتنے بھی ٹریولز کیے تو میں ہمیشہ تھوڑا سا محتاط تھا, اور سم ہاؤ یہ اچھا بھی رہا کہ اس قسم کے ایکسپیرینسز آپ کو جب ٹریولنگ میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یار کیسے ٹریول کرنا ہے, کیسی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے, اور اس قسم کی سچویشن اگر آ جائے تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو بہرحال ترکی ایئرپورٹ کے اوپر تو جو ترکی کے لوگ ہیں وہ ذرا تھوڑا سے ظاہر روڈ ہیں, لیکن جب بھی سٹی میں گیا استنبول وغیرہ تو وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے لوگ ملتے ہیں, اور اسپیشلی پاکستانی اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. خیر میں ابھی فارغ بیٹھا تھا, اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں. 12 بجے ہیں, 6 بجے میری فلائٹ ہے. تقریباً 6 گھنٹے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ یہ کہانی میں شیئر کرتا ہوں. تو اب تک کے لیے یہاں سے اتنا ہی. میرے ساتھ رہیے, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ رہے گا. اور اگر آپ ترکی آپ کا جانا ہو تو اس قسم کے اسکیم سے آپ بچیے گا. اللہ حافظ.